جس کی حفاظت رب کرے، زمین و زمان مکین و مکان ہوا و فضا و خلا و جمادات و نباتات کے بنانے والے رب نے، آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے اعلان کر دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا والا، قرآن میرا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا، حفاظت بھی میں کروں گا۔ ربا آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا میں سنیوں کے ذریعے کروں۔ ربا آپ خود آئیں گے؟ فرمایا کہ نا 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 نا، میں رب ہوں جس کے ذریعے کرواؤں۔ اس دور میں قرآن کی حفاظت رب نے لی صحابہ سے، اس دور میں علماء نے صحابہ سے۔ 1400 سالوں سے منکرین صحابہ میں کوئی حافظ القرآن نہیں آیا۔ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال اللہ فی مقام آخر انہ لقرآن کریم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما، معزز محترم علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان قرآن، بزرگوں، عزیزوں، آج کی یہ کانفرنس عظمت قرآن و استقبال رمضان کے نام سے معنون ہے۔ میں سب سے پہلے اہل سنت والجماعت حلقہ پنجاب کالونی کے ذمہ دار جناب محترم قاری سرور صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، اور یہاں ٹاؤن کے قاری فاروق صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم قاری سرور صاحب اور اس کے معاونین کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان عظمت قرآن و استقبال رمضان ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اہل سنت اپنے اپنے انداز میں تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی سندھ سے تشریف لانے والے مشہور و معروف عالم دین، خطیب اسلام حضرت مولانا نعمت اللہ فاروقی صاحب اس عنوان پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میری طبیعت آج صبح سے ناساز ہے، اور اس ناساز طبیعت کے ساتھ آج میرا یہ تقریباً 5واں پروگرام ہے، جس کی وجہ سے گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، سینہ بھی جام ہے، اور کھڑا بھی ہونے سے کی بھی سکت نہیں ہے، بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے پہلے ٹائم دے دیں، میں مختصر بات کر کے نکل جاؤں، تفصیلی گفتگو علماء کرام فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، میں اس عنوان پر چند گزارشات عرض کروں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ چلیں گے؟
میرے ساتھ آپ بولتے رہیں گے تو بات چلے گی انشاءاللہ۔ عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن بھی عظیم ہے، رمضان بھی عظیم ہے، یہ مجلس بھی عظیم ہے۔ قرآن بھی عظمت والا، رمضان بھی عظمت والا، موقاری سرور کا جلسہ بھی عظمت والا۔ کسی نے کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا اس مجلس کی نسبت قرآن سے ہے، قرآن کی نسبت رحمان سے ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا رب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مجلس قرآن جیسی مجلس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا مجلس بھی بے مثال ہے، کیونکہ نسبت قرآن سے ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن کا تعلق رحمان سے ہے، رمضان بھی بے مثال ہے، رمضان کا تعلق بھی قرآن سے ہے۔ اب توجہ رکھنا، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، محرم بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے، لیکن رمضان کے پاس جو عظمت ہے، رمضان کے پاس جو فضیلت ہے، رمضان کے پاس جو وقت ہے، رمضان کے پاس جو بلندی ہے، وہ مقام محرم کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں، شوال کے پاس نہیں۔ مہینہ وہ بھی ہے، مہینہ رمضان بھی ہے، لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے پاس نہیں ہے۔ یہ رمضان ہی تو ہے۔ شروع ہوتا ہے افطار کے وقت، کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہی تو ہے۔ شروع ہوتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ رمضان ہی تو ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا رمضان بھی مہینہ ہے، محرم بھی مہینہ ہے، رمضان بھی مہینہ ہے، شوال بھی مہینہ ہے، لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ کسی اور مہینے کے پاس نہیں۔ اور اس مہینے کو، رمضان کو یہ عظمت کیوں ملی؟ میں نے کہا رمضان کے پاس ایک نسبت ہے، وہ نسبت کسی اور مہینے کے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، رمضان کے پاس جو نسبت ہے وہ محرم کے پاس نہیں، شوال کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی ہے۔ جہاں نسبت ہوتی ہے وہاں عظمت ملتی ہے، جہاں نسبت ہوتی ہے وہاں مقام ملتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا شہر اور بھی بہت سارے ہیں، مدینہ بھی ایک شہر ہے، ساری دنیا کے شہر مل کر مدینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ مدینے کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ نسبت کی وجہ سے مدینہ منورہ بنا ہے، نسبت کی وجہ سے مکہ مکرمہ بنا ہے، نسبت سے عظمت ملتی ہے۔ جی ہاں، رمضان کو عظمت ملی، ایک نسبت ہے، میں نسبت بتاتا ہوں، نسبت بہت عظیم ہے۔ تو نے نہیں دیکھا، میں نے 2 کپڑے خریدے، ایک کپڑے کو رومال بنایا، ایک کپڑے کو قرآن کا جزدان بنایا اور جزدان بنا کر مسجد میں رکھا۔ ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہوئے قرآن اٹھایا، جزدان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو چوما۔ میں نے کہا یہ بھی رومال ہے،
وہ بھی رومال ہے، یہ بھی کپڑا ہے، جزدان بھی کپڑا ہے، یہ رومال لے لے سینے سے لگا۔ میں نے کہا یہ بھی کپڑا، وہ بھی کپڑا، یہ بھی میں نے خریدا، وہ بھی میں نے خریدا، دکان ایک ہے، بازار ایک ہے، مارکیٹ ایک ہے، اس کو سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ کہنے لگا مولانا کپڑا وہ بھی ہے، کپڑا یہ بھی ہے، لیکن نسبتوں کا فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا اس کپڑے کی نسبت تیرے ساتھ ہے، اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن نے کپڑے کو کپڑوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت زور سے، یہ نسبت ہی تو ہے نا۔ پانی اور پانی میں فرق ہو جاتا ہے، نسبت کی وجہ سے۔ آپ کے پنجاب کالونی کا پانی بھی پانی ہے، آب زمزم بھی پانی ہے۔ ساری دنیا کے پانیوں کو جمع کرو، آب زمزم کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا مولانا آب زمزم کے قطرے کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کیسے کریں گے؟ آب زمزم کے پاس ایک نسبت ہے، وہ نسبت پنجاب کالونی کے پانی کے ساتھ نہیں ہے، کراچی کے پانی کے پاس نہیں ہے، چشمے کے پانی کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ ایڑی لگی نا، وہ پانی پانیوں کا سردار۔ یہی تو بتا رہا ہوں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان آپ بھی ہیں، انسان میں بھی ہوں، انسان ابو بکر بھی ہے۔ جی ہاں، انسان آپ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، انسان صحابہ بھی ہیں۔ قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے، روزہ صحابہ بھی رکھتے تھے، ذکر ہم بھی کرتے، ذکر صحابہ بھی کرتے تھے، تبلیغ ہم بھی کرتے، تبلیغ صحابہ بھی کرتے تھے۔ کسی نے کہا پھر فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق تو بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ساری کائنات کے ولیوں کو جمع کرو، یہ سارے مل کر ایک صحابی کے جوتے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہنے لگا مولانا یہ کیوں؟ میں نے کہا ان کے قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن نسبت کا فرق ہے۔ کہا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے قرآن قاری سرور سے پڑھا ہے، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا ہے۔ تو نے نمازیں مولوی کے پیچھے پڑھی ہیں، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو نے نگاہیں اٹھائی، میرا چہرہ دیکھا ہے، صحابہ نے نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا بس اس نسبت نے صحابہ کو عام امت کا سردار بنا دیا ہے۔ کسی نے کہا مولانا نبی کو دیکھا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے دیکھے تو کچھ نہیں بنتا، پیر کو دیکھے کوئی کچھ نہیں بنتا، مرشد کو دیکھے کوئی کچھ نہیں بنتا، شیخ جمیل کو دیکھو تو کچھ نہیں بنتا، قاری سرور کو دیکھو کوئی کچھ نہیں بنتا، مفتی گلفراز کو دیکھتے جاؤ کوئی کچھ نہیں بنتا، بھائی ابو بکر کو دیکھو کوئی کچھ نہیں بنتا۔ میں نے کہا نبی کی نسبت یہ ہے جو نبی کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا صحابی بنتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا جنتی جنتی اور صحابی نبی جنتی اور مشتاق صحابی جہنمی جہنمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بولو بے شک۔
ہر صحابی جنتی ہے، صحابہ کا منکر کوئی بھی ہو جہنمی ہے۔ اپنا ہو تب، غیر ہو تب، مولوی سے سینہ ملائے تب، پیر سے ملائے تب، مفتی کے پاس آئے تب، مدرسے میں آئے تب، دارالافتاء میں آئے تب، اجتماع میں آئے تب، جو صحابہ کا منکر ہے وہ کہیں بھی آئے، کہیں بھی جائے، کسی سے بھی ملے، کہیں بیٹھے، کہیں اٹھے، کہیں چلے، کسی سے ہاتھ چنوائے، کوئی اس کو دامت برکاتہم العالیہ کہے، کوئی کچھ بھی کہے، صحابہ کا منکر جہاں ہوگا، جہاں جائے گا، لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی، میں نے کہا بات تو نسبت کی ہے، بات تو میں نے کہا تجھے دیکھے کوئی کچھ نہیں بنتا۔ صحابی کو جو نبی کو جو دیکھتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا صحابی بنا، وہ جنتی بنا۔ آقا اتنا ہی ہے؟ فرمایا نہیں، جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے، جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی ابو بکر جنتی ہے، جس نے ابو بکر کو دیکھا وہ بھی جنتی، عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی، عثمان کو دیکھا وہ بھی جنتی، علی کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ الٹا لٹک جا، جس نے معاویہ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ خیر عرض کر رہا تھا کہ نسبت بڑی چیز ہوتی، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، رمضان کو جو عظمت ملی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے رمضان کا تعلق جڑا، رمضان میں قرآن آیا، جب رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، قرآن بے مثال تھا، رمضان کو بھی مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جی ہاں، یہ قرآن عظیم ہے، عظیم اتنا ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کی حفاظت میں کروں گا، میں کہتا ہوں اس کی حفاظت میں کروں گا۔ قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا اس کی حفاظت میں کروں گا۔ جس کی حفاظت رب کرے، زمین و زمان، مکین و مکان، ہوا و فضا و خلا و جمادات و نباتات کے بنانے والے رب نے، آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے اعلان کر دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا والو، قرآن میرا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں حفاظت مولوی تیرا کام نہیں، پیر تیرا کام نہیں، دیوبندی تیرا کام نہیں، بریلوی تیرا کام نہیں، اہل حدیث تیرا کام نہیں۔ ربا قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، مولوی نہ کرے، پیر نہ کرے، مرشد نہ کرے، مفتی نہ کرے، دیوبندی نہ کرے، بریلوی نہ کرے، اہل حدیث نہ کرے، قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ رب نے فرمایا نازل میں نے کیا، حفاظت بھی میں کروں گا۔ حفاظت بھی میں کروں گا۔ ربا آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا میں سنیوں کے ذریعے کروں۔ ربا آپ خود آئیں گے؟ فرمایا کہ نا 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 نا، میں رب ہوں جس کے ذریعے کرواؤں۔ اس دور میں قرآن کی حفاظت رب نے لی صحابہ سے، اس دور میں علماء نے صحابہ سے۔ اس دور سے لے کر آج تک قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، بولو الحمدللہ۔ حفاظت کون کر رہا ہے اور رب کن کے ذریعے کر رہا ہے؟ اس دور میں حافظ صحابہ تھے، اس دور میں حافظ علماء نے صحابہ۔ 1400 سالوں سے منکرین صحابہ میں کوئی حافظ القرآن نہیں آیا ہے۔
حافظ القرآن سنیوں میں 10 سال کا بچہ بھی حافظ القرآن ہے، 80 سال کا بابا بھی حافظ القرآن ہے۔ رب نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اتنا آسان بنا دیا۔ 10 سال کا بچہ الف لام سے والناس تک پورا قرآن سینے میں اتار رہا ہے، اور 80 سال کا بابا الف لام سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا حافظ ہے۔ اتنا آسان بنا دیا، اور پھر اتنا عام فرما دی کیا، یا تو بچہ بھی حافظ، نوجوان بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، بلکہ ہم نے تو یوں دیکھا اہل سنت کے تمام طبقات میں حافظ القرآن ہیں، تاجروں میں حافظ القرآن ہے۔ جاؤ اگر نہیں دیکھا ہے یہ انجمن تاجران جو ہے دہلی والے، جا کر دیکھو، ان میں ہر گھر میں تمہیں حافظ ملے گا۔ تاجروں میں حافظ، مزدوروں میں حافظ، غریبوں میں حافظ، امیروں میں حافظ، جی ہاں ہر طبقے میں حافظ۔ یوں آسان بنا دیا، آنکھوں قرآن میں، قرآن ہمارے پاس تو سب کچھ ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس تو سب کچھ ہمارے پاس، ان کے پاس قرآن نہیں۔ جب قرآن نہیں، صداقت تو قرآن میں، ان کے پاس صداقت نہیں، عدالت نہیں، شرافت نہیں، نماز نہیں، جمعہ نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، ذکر نہیں، توحید نہیں، ختم نبوت نہیں، صحابہ کی عظمت نہیں، کیونکہ جہاں قرآن نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے۔ آؤ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تہیہ کیجئے، قرآن سے تعلق جوڑیے، آؤ تہیہ کرے۔ رمضان جیسے اونچا ہوا ہم بھی قرآن کو سینے سے لگا کر اونچا ہو گے۔ آؤ تہیہ کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کے مطابق عقیدہ ہو، قرآن کے مطابق نظریہ ہو۔ قرآن نے جن سے محبت کا حکم دیا ہے محبت کریں، نفرت کا حکم دیا ہے نفرت کریں۔ کسی نے کہا مولانا قرآن نے کس کی تعریف کی ہے؟ میں نے کہا 1260 آیات میں قرآن نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ کس کی تعریف کی ہے؟ زور سے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کس کی؟ اور زور سے، کس کی؟ صحابہ کی۔ اور آج رمضان کے فضائل کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ سارے فضائل نبی سے سننے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ یہ قرآن سننے والے کون ہیں؟ بتانے والے کون ہیں؟ اس لیے صحابہ کا دفاع ضروری ہے، ذکر ضروری ہے۔ پورا دین نبی سے لینے والے صحابہ، ہمیں دینے والے زور سے۔ اور یاد رکھیں میرے دوست، یاد رکھ لینا صحابہ ہم سب کے ہیں۔ دیوبندی ہے تو تیرے ہے، بریلوی ہے یہ تیرے بھی ہیں، اہل حدیث ہے یہ تیرے بھی ہیں، تبلیغی ہے یہ تیرے بھی ہیں، جہادی ہے یہ تیرے بھی ہیں، اہل سنت کا ہے یہ تیرے بھی ہیں۔ صحابہ سب کے ہیں، صحابہ سب کے ہیں۔ ضروری ہے، ہم سب پر ضروری ہے کہ صحابہ کا دفاع کریں۔ آپ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان یہ پوری امت کی طرف سے صحابہ کا دفاع کر کے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو ہمارے طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے گلا کٹا کر خون بہا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک نہیں ہیں، وہ دو نہیں تھے، وہ تین نہیں تھے، ان کی تعداد صرف پاکستان میں 10,000 ہے۔ میں نے وہ دن دیکھا ہے آپ کے اسی کراچی میں اس قرآن اور قرآن پہنچانے والے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے
4 सगे भाइयों का जनाजा एक ही दिन उठा था। मैं तसल्ली देने के लिए वहाँ पहुँचा। मैं सोच रहा था इस बुजुर्ग के 4 नौजवान बेटे चले गए, मैं किस अल्फाज में उसको तसल्ली दूँ। अल्लाह उस बुजुर्ग को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो आगे बढ़ा, कहा मौलाना परेशान क्यों हो, मेरे ये जितने बेटे थे 4 बेटे, कहा कि ये दुनिया के लिए नहीं सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान हो चुके हैं, मुझे मुबारकबाद दो। जी हाँ, एक मकाम पर शहादत के पास बाद में गया। मैंने पूछा, वो तो शहीद हो गया, बताओ यतीम कितने हैं? कहने लगा 13 बच्चे यतीम हो गए। उस वक़्त हमने सोचा इस पुरफितन दौर में 10,000 शुहदा के यतीम बच्चों की कफालत कौन करेगा, इनको तालीम कौन देगा, इसके सर पे दश्त शफ़क़त कौन रखेगा। हमने तहिया किया कि हम अपने घरों को बाद में देखेंगे, अपने बच्चों को बाद में देखेंगे, शहीदों के बच्चों को पहले देखेंगे। हमने कहा वजीफ़ा देंगे। वजीफ़ा हमने तमाम यतीमों बेवगान के लिए मुकर्रर किया। इस वक़्त सालाना हर माह हम वजीफ़ा देते हैं, वो 1000 लाख नहीं है, 1.5 करोड़ तक सिर्फ वज़ाइफ हम देते हैं। जो ईद में कपड़े देते हैं वो अलग हैं, राशन देते हैं वो अलग है, उनके किसी बच्चे का निकाह शादी है उसमें जो ताउन करते हैं वो अलग है, बीमारी में जो ताउन करते हैं वो अलग है। और अब हमने एक कदम और आगे बढ़ाया, कहा कि जिन बेवगान के पास घर नहीं है उनको घर बना कर देंगे। पिछले साल हमने 4 घर बनाए, छोटे मोटे नहीं, खूबसूरत घर, हर चीज उसमें सजाकर। पिछले साल हमने 4 घर शुहदा के बेवगान को दे दिया। और इस साल अभी 15 दिन कबल 3 घर मुकम्मल करके बेघर बेवगान को हमने दे दिया। अभी 4 घर औरंगी टोन में बन रहे हैं, 4 घर उन शुहदा के यतीमों के लिए कोरंगी में बन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? रमजान आ रहा है, ज़कात आपसे वैसे देनी है, फितरा आपने वैसे भी देनी है। तहिया करो कि अगर कुछ न कर सके सिद्दीक़ अकबर के लिए, अपनी ज़कात अपना फितरा उन यतीमों के लिए जमा कराओ, ताकि कल सिद्दीक़ अकबर से ये अर्ज कर सको, सिद्दीक़ तेरे नाम पे गर्दन तो न कटा सके, लेकिन जो तेरे नाम पे कटे थे उनके बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त हमने रखा था। वमा